قربانی کی جو فضیلت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ کی نظر میں 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْعَرْضِ، کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت پہلے حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فطیبوا بہا نفسا، کہ خوشی خوشی قربانی کرو، بڑے دل کے ساتھ قربانی کرو۔ من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص وسعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے! اسی لیے قربانی کرنا یہ کوئی سنت اور مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ واجب عمل ہے۔ لیکن قربانی کرتے وقت یہ بات ذہن میں رہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو حضرت ابراہیم نے حکم کی تعمیل میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن پر چھری پھیری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا متبادل مینڈے کی شکل میں عطا فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ذبح کیا۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، یہ وہ سنت ہے۔ اب اس کی روح کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اس نیت سے قربانی کرے کہ اگر اللہ کے حکم کے سامنے مجھے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنی پڑی تو میں یہ بھی کروں گا۔ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اپنی اولاد پر چھری پھیرنا۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت آ چکی ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اللہ اس چیز کا ہمیں حکم نہیں دے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ذبح کرے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جب اتنے مشکل ترین کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا کیا مشکل ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دینا کیا مشکل ہے، اس کے لیے شریعت کے مطابق شادی کرنا اور خوشی منانا، غمی منانا کیا مشکل ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دے دی، یہ رخصت دے دی کہ تم بکری ذبح کرو یا بکرا ذبح کرو، کٹرا ذبح کرو، میں آپ کی قربانی قبول کر لوں گا۔ لیکن اس تصور کے ساتھ ہمیشہ قربانی کرے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے، کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس سے بچیں، یہ حلال ہے تو اس کو اختیار کریں، یہ جائز ہے تو اس کو اختیار کریں، یہ ناجائز ہے تو اس سے بچیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں سر جھکا دینا ہے، یہ ہے قربانی کا فلسفہ اور اس کی روح۔ انشاءاللہ آپ ضرور عمل کریں گے۔